اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محترم سامعین، النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 5ویں نشست ہے۔ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہمیشہ اونچے اور عالی خاندان کے چشم و چراغ اور فرد ہوا کرتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی کسی اونچے عالی خاندان کا فرد نہیں تھا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے زیادہ عزت اور شرافت والے خاندان قریش کے فرد تھے، اور پھر قبیلہ قریش میں سے بھی بنو ہاشم میں سے تھے، جو بالاتفاق افضل ترین اور خاندانی قبیلہ ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا کہ کیف نسبہ فیکم، یعنی ان کا نسب کیسا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم میں بڑے اونچے نسب والے ہیں۔ اور مسند بزار کی ایک روایت کے مطابق اس کے الفاظ یہ ہیں ہوا فی حسب ما لا یفضل علیہ احد، یعنی حسب اور نسب اور خاندانی شرافت میں ہم میں سے کوئی بھی ان سے بڑھ کر نہیں۔ تو یہ سنتے ہی قیصر روم نے کہا تھا ہذہ آیۃ، یعنی خاندان میں اعلیٰ اور اشرف ہونا یہ نبی ہونے کی علامت ہے، اور یوں کہا وَكَذَلِكَ تُبْعَثُ الرُّسُلُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، یعنی انبیاء کرام اسی طرح قوم کے اونچے اور عمدہ حسب و نسب کے افراد ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا انفسکم نسبا وصہرا وحسبا، یعنی میں بے اعتبار حسب و نسب کے تم میں سب سے افضل اور بہترین ہوں، اور میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہی نکاح ہے۔ اب ہم ذرا مرزا قادیانی کے خاندان کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کیسے خاندان کا فرد تھا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے خود اپنا تعارف لکھا ہے کہ میں ایک نہایت کم درجے کی حیثیت کا انسان تھا، اور اس قدر کم حیثیت تھا کہ قابل ذکر نہ تھا، اور کسی ایسے ممتاز خاندان سے نہ تھا۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 70 جلد نمبر 31۔ اور ایک جگہ لکھا کہ میرا خاندان انگریز کا پکا وفادار تھا، خزائن صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 13۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھا کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ یعنی برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا۔ کتاب البریہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 13۔ محترم سامعین، آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ مرزا قادیانی کیسے خاندان میں سے تھا۔ ایک اونچے خاندان اور عمدہ حسب نسب سے ہونا تو درکنار، بلکہ ایک ایسے خاندان سے تھا جو نہ صرف یہ کہ کم درجے کا خاندان، بلکہ اسلام کا پکا غدار، انگریز برطانیہ کا پکا وفادار تھا۔ چنانچہ ایک اور جگہ لکھا کہ کیا گورنمنٹ اتنا غور نہیں کرتی کہ ہم انہی بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنی عمر حکومت برطانیہ کی خدمت میں صرف کر دی۔ ملاحظہ ہو انجام آتم روحانی خزائن صفحہ نمبر 283 جلد نمبر 11۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر لکھا کہ ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ قرض ہو چکا ہے کہ اس مبارک برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن صفحہ نمبر 116 جلد نمبر 3۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ مرزا ایک ایسے خاندان سے تھا جو انگریز برطانیہ کا خیر خواہ اور وفادار تھا، جبکہ دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کا پکا غدار تھا، اور اس کے خاندانوں نے ساری زندگیاں اسی میں ہی صرف کی ہیں، اور یہ کسی اور کی زبانی نہیں بلکہ مرزا قادیانی کا خود اپنا اعتراف ہے۔ اب بتائیے کہ ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ اب ہم چلتے چلتے اس بات کو بھی بیان کر دیں کہ مرزا قادیانی کی قوم کیا تھی تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے۔ چنانچہ اس کے متعلق خود اس نے لکھا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے، نیز یہ بھی لکھا کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں ہوئی۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 146 حاشیہ اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 177 جلد نمبر 13۔ محترم سامعین، آپ نے سن لیا کہ مرزا مغل برلاس قوم سے تھا، اور سب یہ جانتے ہیں کہ مغل قوم کوئی ممتاز اور صاحب حیثیت قوم نہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ قیصر روم باوجود اس کے کہ کافر تھا، مگر اتنی بات ضرور جانتا تھا کہ نبی ہمیشہ اونچے اور عالی خاندان سے ہوا کرتے ہیں۔ الغرض اچھی طرح واضح ہو چکا کہ مرزا قادیانی نبی نہیں بلکہ پکا کافر اور زندیق ہے۔ ذرا آپ بھی اپنی زبان سے ایک بار دہرا کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کر دیجئے۔
اگلی نشست میں انشاءاللہ اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کا کوئی استاد نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ براہ راست اللہ رب العزت سے فیض اور علم حاصل کرتے ہیں، جبکہ مرزا کے دنیا میں 3 استاد تھے۔ اور اس بات کو بھی بیان کیا جائے گا کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں اسی جگہ دفن ہوتے ہیں، جبکہ مرزا کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بلکہ بہت ہی عجیب معاملہ ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔